كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں سورہ نبا کا اختتام ہوا تھا اور آج انشاءاللہ سورۃ النازعات کا آغاز ہوگا۔ یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس میں تقریباً 46 مختصر آیات ہیں۔ مکی صورتوں میں جیسے کہ آپ کو بارہا بتایا کہ اور آپ بھی اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی خصوصاً عقائد پر روشنی فرماتا ہے، عقائد کا بیان فرماتا ہے، آخرت کے احوال، قیامت کے روز اٹھنا، پھر سور کا پھونکا جانا، نفخہ اولا نفخہ ثانیہ دونوں کا تذکرہ، اسی طرح انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے پر دلائل قائم کرنا، پچھلی قوموں کے واقعات اور ان کی تکذیب کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب کے نزول کے تذکرے تاکہ لوگ اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں، یہ مکی صورتوں میں اکثر آپ کو نظر آئیں گے۔ اس میں بھی تقریباً ایسا ہی ہے۔ چنانچہ اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قسم ان فرشتوں کی کہ سختی سے جان کھینچیں، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی جان سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو نرمی سے بند کھولتے ہیں۔ نرمی سے بند کھولنے کا مطلب نرمی سے روح کو جسم سے باہر نکالنا، اور یہ مومنین کے ساتھ ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت ہی نرمی کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ والسابحات سبحا، اور ان کی قسم جو ان فرشتوں کی قسم جو آسانی سے تیرتے ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ تیرتے ہیں، یعنی وہ اپنے پروں پہ اڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچتے ہیں، یعنی ان کی فرشتوں کی قسم جو آگے بڑھ کر جلد پہنچیں، یعنی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری مقرر کی ہے، جو کام ان کے سپرد کیا ہے، اس مقام پہ تیزی کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام ان کے سپرد کیا ہے اور جس انداز سے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں اور وہ کام پایۂ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے، تو یاد رکھیں کہ ایک قسم ہوتی ہے، قسم کا مطلب ہوتا ہے کسی محترم شے کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کرنا، اور پھر جس چیز کے بارے میں آپ قسم کھا رہے ہیں اسے جواب قسم کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہے خدا کی قسم کل میں لاہور جاؤں گا، تو خدا کی قسم اتنا حصہ یہ قسم کہلائے گا، اور کل میں لاہور جاؤں گا چونکہ اس کے لیے قسم کھائی گئی ہے، اسے جواب قسم کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا ذکر تو فرمایا ہے لیکن جواب قسم نہیں ذکر فرمایا، وہ مفسرین نے نکال کے بتایا، اور وہ یہ ہے کہ یہ قسم جو یاد فرمائی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہ بتانا ہے کہ کافروں پر عذاب ضرور ہوگا۔ تو اب ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ان فرشتوں کی جو سختی سے جان کھینچیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو نرمی سے بند کھولتے ہیں، اور قسم ان فرشتوں کی جو آسانی سے فضا میں تیرتے ہیں، پھر آگے بڑھ کر جلدی سے اپنے مقام پر جہاں ان کی ڈیوٹی ہے یا فرض انہیں سر انجام دینا ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ یہ قسم یاد فرما کر جواب قسم معذوف ہے، یہ قسم ان تمام فرشتوں کی کہ کافروں پر عذاب ضرور ہوگا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا تذکرہ فرمایا جو کفار کی جان نکالتے ہیں، اور ارشاد فرمایا قسم ان فرشتوں کی جو سختی سے جان کو کھینچتے ہیں۔ یہ کفار کے ساتھ ہوگا، جس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ جب کسی کافر، منافق و مشرک
کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے عزرائیل، اے ملک الموت، میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ، میں نے اسے ہر طرح کی نعمتیں دیں لیکن وہ میری نافرمانی سے باز نہ آیا اور میری تکذیب کرتا رہا، آج اسے میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں اسے سخت عذاب میں مبتلا کروں۔ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام 500 فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس شخص کی طرف جاتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے سیدھے ہاتھ میں آگ کے کوڑے ہوتے ہیں اور الٹے ہاتھ میں جہنم کے انگارے ہوتے ہیں، اور حضرت ملک الموت علیہ السلام کے پاس ایک ایسا لمبا ڈنڈا ہوتا ہے جس پہ ایک گولا سا بنا ہوتا ہے جس میں کیلیں نکلی ہوتی ہیں، جس کو گرز کہتے ہیں، اور یہ بعضوں نے اس کی حیت اس طرح بیان فرمائی کہ پیچھے سے پتلا ڈنڈا اور آگے سے اس طرح موٹا، اور ہر ایک پورے اس موٹے حصے کے اندر لمبے لمبے کانٹے نکلے ہوں۔ یہ گرز لے کر حضرت ملک الموت علیہ السلام اس شخص کے پاس آتے ہیں، اور جیسے ہی آپ اس کے پاس آتے ہیں وہ گرز زور سے اس کو مارتے ہیں تو اس گرز کا ہر جو کانٹا ہوتا ہے وہ اس کافر کی ایک ایک رگ کے اندر گھس جاتا ہے۔ پھر جتنے فرشتے ہوتے ہیں وہ آگ کے انگارے اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، جس سے وہ دہکتا ہے بہت زیادہ، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اسے شدید پیاس لگتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس وقت اسے سمندر کے برابر بھی پانی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی، اور پھر فرشتے اس کو آگ کے کوڑوں سے اس کی پیشانی کو، اس کے چہرے کو، اس کے پیروں کو اور اس کے جسم کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور ملک الموت علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ اب اس ڈنڈے کو کھینچتے ہیں جس کے کانٹے اس کی ایک ایک رگ کے اندر گھس گئے تھے، اور اب وہ جب پورے جسم کھینچتی ہے روح تو اس کو شدید ترین اذیت ہوتی ہے، پہلے پیروں سے روح نکلتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ اوپر کی طرف لا کر اور پھر باہر نکالتے ہیں، اور اس وقت ملک الموت علیہ السلام اس روح سے کہتے ہیں کہ اے ملعون لعنتی روح نکل اور جہنم کے انگاروں کی طرف چل، جہنم کے کانٹوں کی طرف چل۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس وقت جسم روح کو اور روح جسم کو آپس میں ملامت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو قوت گویائی عطا فرما دیتا ہے، جسم روح سے کہتا ہے کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، کہ میں تو ایک بے جان سی چیز تھا، تیرے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں تھا، تو نے مجھے غلط استعمال کیا، اور روح بھی یہ کہتی ہے کہ میں تو ایک لطیف چیز تھی، اگر تیرے بغیر تو میں کہیں ٹک ہی نہیں سکتی تھی، میں کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، تو نہ ہوتا تو میں بھی ایسے نہ ہوتی، تو ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، اور اس طریقے سے انتہائی اذیت کے ساتھ اس شخص کی جان باہر نکلتی ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی روح نکالنے والے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو نرمی سے بند کھولتے ہیں، یعنی نرمی سے روح کو باہر نکالتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ بعض اوقات مومنین کو بھی روح کے نکلنے میں شدید اذیت اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اس میں فرق ہوتا ہے۔ کافر کو جو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کے غضب کا نتیجہ ہوتی ہے اور اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے، جبکہ مومن کو جو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے وہ بالکل قابل برداشت ہوتی ہے اور اللہ کے غضب کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو ایک مخصوص درجے تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے، اور اس بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ اس درجے تک اپنے اعمال کے ذریعے پہنچ سکے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بوقت موت شدید سختی میں مبتلا فرماتا ہے، اور وہ صبر پہ مجبوری ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صبر پر اسے مزید درجہ عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے جو مقرر شدہ درجات ہیں وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی اذیت، بعض اوقات شدت اور سختی محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی منقول ہے۔ تو یہ معاذ اللہ کوئی جہنم کے یا عذاب کے فرشتے نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے درجات کی مزید بلندی کا ایک سامان تھا۔ تو یہ مومن اور کافر مشرک کی روح کے نکلنے میں سختی میں فرق ہے۔ اس کے علاوہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم جو نرمی سے بند کھولیں، تو یہ بعض مومنین ایسے ہوں گے کہ جو اللہ نے ان کے لیے درجہ مقرر کیا ہے وہ اپنے درجے تک پہنچ چکے ہوں گے، تو پھر ان کو شدت اور سختی میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسے مومنین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ مومن کی روح اس طرح آرام اور نرمی سے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نرمی اور سہولت کے ساتھ باہر نکل آتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے نرمی کے ساتھ، اگر جو بہنیں زیادہ اچھی طرح جانتی ہیں، جو آٹا وغیرہ گوندتی ہیں، کہ گندے ہوئے آٹے میں چکناہٹ اتنی ہوتی ہے اور پھر بال کی پھسلن، بال کی چکناہٹ دونوں مل جاتی ہیں کہ آرام سے بال اندر سے نکل آتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، ہاتھ کو کوئی جھٹکا، کوئی دردراہٹ سی اور کوئی رگڑ محسوس نہیں ہوتی، نرمی کے ساتھ چیز باہر نکل آتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو بوقت موت ایک مزید یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اس کی روح بہت ہی آسانی کے ساتھ بدن سے باہر آئے گی۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو بہت ہی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ فضا میں تیرتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جو ہیں ان کے باقاعدہ پر ہوتے ہیں، یہ نوری مخلوق ہوتی ہے اور یہ اڑتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ اللہ کے حکم سے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم بھی یاد فرمائی، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر آگے بڑھ کر جلد اپنے مطلوبہ اور مقصودہ مقام تک پہنچتے ہیں، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر وہ کام کی تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ ان تمام فرشتوں کی قسم یاد فرما کر جواب قسم محذوف رکھا کہ کافروں پر ضرور عذاب نازل ہوگا۔ پھر آگے قیامت کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا کہ یوم ترجف الراجفہ، جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، یعنی قیامت قائم ہوگی اور نفخہ اولا یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، یعنی یہ نفخہ ثانیہ ہوگا۔ پہلے اسرائیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو تمام لوگ مر جائیں گے اور تباہی بربادی ہو جائے گی، تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، چیزیں تباہ برباد ہو جائیں گی۔ پھر 40 سال کا وقفہ ہوگا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور اب لوگ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے اور سب کا ایک ہی مرکز ہوگا، ایک ہی سوچ کا محور ہوگا، اور وہ میدان محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری اور حساب و کتاب ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، یعنی خوف کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ کافر مشرک منافق یہ تو مست دھڑکتے ہوں گے، پھر جو مسلمان فساق و فجار ہیں، گناہوں میں مبتلا رہنے والے ہیں، یہ بھی گھبرا رہے ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر کوئی مطمئن قلب ہوگا تو انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء عظام ہیں، اس امت کے علماء، فقہاء، شہداء ہیں، حفاظ کرام، بعمل حفاظ کرام ہیں، اور اسی طریقے سے نیک اعمال کرنے والے ہیں، وہ مطمئن قلب کے ساتھ وہاں پر آئیں گے۔ ابصارها خاشعہ، آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے، یعنی ان کی آنکھیں جھکنے والی ہوں گی، اوپر نہیں اٹھیں گی، شرم سے، ندامت سے اور بعضوں کے خوف کی وجہ سے۔ یقولون، کفار کہیں گے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے، یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم الٹے پاؤں پلٹ جائیں؟ یہ اصل میں اب یہ میدان محشر کی بات نہیں ہے، بلکہ اب یہ جو کفار مکہ تھے، جب ان کے سامنے یہ بات بیان کی جاتی تھی قیامت کی کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، تم اللہ کی بارگاہ میں سال میں آؤ گے، تو استہزاءً، مذاق کرتے ہوئے وہ اس قسم کے کویسچنز کرتے تھے، اور پھر اس میں ایک کوئی مذاق کا پہلو نکالتے تھے جس سے سب ہنس پڑتے تھے، اور جو بھی تبلیغ کی جا رہی ہوتی تھی اس کا اثر وقتی طور پر کم ہو جایا کرتا تھا۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے، یعنی دوبارہ میں اٹھایا جائے گا۔ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً،
کیا ہم جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے، یعنی بالکل گلی ہوئی بکھری ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا؟ قالوا، تو وہ بولے تلک اذن کرۃ خاسرہ، یوں تو یہ پلٹنا بہت بڑا نقصان ہے، یعنی اگر بالفرض ہمیں اٹھایا جائے گا تو پھر تو بڑے نقصان میں ہم رہیں گے، کیونکہ ہم تو تکذیب کرتے ہیں، ہم تو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں کہ وہ خوف کی وجہ سے ایسا کہہ رہے تھے، پچھتاتے ہوئے کہہ رہے تھے، بلکہ استہزان کہ اچھا ہم اٹھائے جائیں گے، اچھا اٹھائے جائیں گے تو بھائی پھر تو بڑے نقصان میں رہیں گے، جیسے مذاق میں انسان بولتا ہے کہ ہم تو تکذیب کرنے والے ہیں، پھر تو ہم تو پھنس جائیں گے، اس طرح مزاحاً وہ کہا کرتے تھے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں ان کے اس قول کو رد کرتے ہوئے مزید اپنی قول کی توثیق فرمائی کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی، زوردار جھڑکی۔ یہ اس سے مراد دوسرا نفخہ ثانیہ ہے کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ گویا کہ ایک جھڑکی ہوگی، ڈانٹ ٹپٹ ہوگی، جیسے کسی کو ڈانٹ کے جھڑک کے بلایا جاتا ہے، اس طریقے سے جب نفخہ ثانیہ ہوگا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو گویا کہ لوگوں کو جھڑک کے اٹھایا جائے گا، لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے، قبروں سے باہر نکلیں گے، زندہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جب ہی وہ ایک کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے، کھلا ہوا میدان ہوگا، اور کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر ملک شام کی سرزمین پر قائم کیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمین قائم رہے گی تو سب ختم ہو جائے گا، لیکن جہاں وہ ہے گویا کہ وہاں بنیاد بنائی جائے گی، اور ایک جیسا اللہ تعالیٰ چاہے گا تانبے کی ایک زمین بنائی جائے گی جس پر تمام اولین آخرین جمع ہو جائیں گے۔ یہاں تک بیان فرمانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اسلوب کو تبدیل فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرمایا۔ اور اب جو آیات تھیں پہلے کفار کے قلب میں خوف پیدا کرنا مقصود تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی قلب کے لیے سامان کہ جب کفار کو نبی کریم ڈراتے تھے، آیات ان کے سامنے بیان کرتے تھے تو یہ بہت ہی سخت دل لوگ تھے، سب تو نہیں تھے، جو ایمان لایا وہ بھی انہی میں سے تھے، لیکن جو ایسے تھے جن کے قلب پر مہر لگی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جواب میں انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا ہم کبھی ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کے نبی کریم کے ہر طرح کی پر اثر تبلیغ کے جواب میں جب ان کی طرف سے منفی ہی رویہ آتا تھا تو آپ کی بہت زیادہ دل آزاری ہوتی تھی، آپ رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قلب کے لیے تسلی کا سامان فرماتا تھا، جس کا اکثر طریقہ کار یہی اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے نبیوں کے واقعات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتا ہے، تو ان واقعات کے بیان سے مقصود یہی تھا کہ یہ معاملہ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں، پچھلے نبی بھی ایسے ہی رہے کہ وہ کفار کے پاس، مشرکین کے پاس گئے، منافقین کے پاس گئے، ان کو دعوتیں دیں، اور ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے نامناسب رویے اختیار کیے گئے ہیں۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ یعنی یہ ویسے تو سوال ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ تو سوال سے پاک و صاف ہے، یہاں پر یہ گویا کہ تحقیق شدہ چیز کے قائم مقام ہوگا، تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ یقیناً آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی، اگرچہ ہے یہ سوال۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں ندا فرمائی۔ مقدس وادی طویٰ یہ اصل میں انشاءاللہ اس کی تفصیلی کلام پہلے بھی گزر چکا ہے، اگلے پروگرام میں اس پہ تھوڑے سے ہم تفصیلی کلام مزید کریں گے،
تاکہ اس کا معاملے کا یا اس واقعے کا پس منظر سمجھ میں آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات چل رہی تھی اور اس کی 16ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ 16ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کہ جب ندا دی انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ پیچھے پورا واقعہ گزر چکا ہے، آپ مصر میں پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ بنی اسرائیل سے آپ کا تعلق تھا، اور فرعون قبطی قوم تھی، فرعون کی قوم، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ماتحت کر لیا تھا، غلام بنایا ہوا تھا اور ان سے خدمت لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ فرعون کو خواب نظر آیا کہ مصر کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے فرعون کے محل کو اور قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا۔ تو اس کو تشویش ہوئی اور اس نے اپنے معبرین کو بلایا اور پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بن جائے گا۔ فرعون کو تشویش لاحق ہوئی اور اس نے حکم دیا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ کچھ عرصے تک یہ عمل ہوتا رہا، جو لڑکا پیدا ہوتا اس کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ تو پھر ایک دن یہ درباری جو خاص تھے وہ فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ اگر تم اسی طریقے سے ان کے لڑکوں کو مارتے رہے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے رہے تو پھر یوں ہی ہوگا کہ یہ جو قوم اس وقت ہماری غلام بنی ہوئی، یہ لوگ مرتے چلے جائیں گے اور پھر کام کرنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں ہی کام کرنا پڑے گا۔ تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مطلب فرعون نے بھی مشاورت کی سب نے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ 1 سال بچوں کو شہید کیا جائے گا اور دوسرے سال لڑکوں کو چھوڑا جائے گا۔ تو جس سال شہید کرنے کی باری تھی بچوں کو، اس سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں اس سے 1 سال پہلے حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہ اس سال پیدا ہوئے جس میں لڑکوں کو چھوڑا جانا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ انہیں تو شہید کر دیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو الہام فرمایا کہ آپ بچے کو تابوت میں رکھ کر چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے تابوت میں رکھ کر دریا میں چھوڑا۔ وہ تابوت بہتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے سے گزرا، تو فرعون اور بی بی آسیہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھیں، آپ کی اس کی زوجہ تھیں، انہوں نے ان کی نظر پڑی کہ یہ تابوت سے کیا بہتا جا رہا ہے۔ اوپر منگوایا، کھولا تو بڑے خوبصورت موسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، تو ان کو دیکھ کر ان کا دل میں رحم پیدا ہوا، محبت پیدا ہو گئی، اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم اس کو پال لیتے ہیں، اور ان کو پھر پالا حتیٰ کہ آپ جوان ہو گئے۔ تو آپ فرعونیوں کے ساتھ ہی رہتے تھے بنی اسرائیلی۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کہیں سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ اگرچہ بنی اسرائیلی غلطی پر تھا، لیکن اس نے اس طرح فریاد کی کہ اے موسیٰ اپنی ہم قوم کو بچاؤ، دیکھو یہ مجھ پہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں تشریف لائے اور آپ نے اس قبطی کو ایک مکہ مارا، جس سے اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا، مر گیا۔ تو اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ فرعون کو پتہ چلے گا اور وہ کوئی ناروا سلوک میرے ساتھ کرے گا، آپ وہاں سے ہجرت فرما گئے تھے
اور ملک شام پہنچے، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی، پھر آپ گھر تک پہنچے، یہ بھی لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال ان کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا، اور پھر آپ اللہ کے حکم سے دوبارہ واپس اپنے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وادی مقدس جو طوا، جو وادی بیان فرمائی گئی، وہاں پر آپ پہنچے تو آپ کو باقاعدہ مطلب نبوت عطا کی گئی۔ آپ کے لیے ارادہ ازلی پہلے ہی تھا کہ آپ کو نبی بنایا جائے گا، لیکن اب اس میں اختلاف ہے کہ کیا پیدائشی طور پہ ہر نبی ہوتا ہے، یا پہلے وہ درجہ ولایت طے کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے وصف نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، اگرچہ ارادہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو نبی بنانے کا ازلی ہی ہے۔ تو بہرحال آپ کو پھر وہاں پر ندا فرمائی گئی۔ آپ ایک درخت کے، پہلے تو ٹھنڈ بہت تھی، تو آپ دور سے آپ نے دیکھا کہ ایک درخت میں کچھ روشنی سی ہے، تو آپ نے سمجھا آگ ہے، تو زوجوں کو کہا آپ یہاں ٹھہریں، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ پھر آپ گئے تو وہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ہم کلامی کا آپ کو شرف حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور بتایا کہ آپ میں نے آپ کو رسالت کے لیے چنا ہے، اور پھر وہ آگے یہ بات چلی۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب اذهب الى فرعون انه طغى، کہ آپ جائیے فرعون کی طرف، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ فقل هل لك الى ان تزکا، پس آپ اس سے فرمائیے گا کہ کیا تیرے لیے اس طرف رغبت ہے کہ تو صاف ستھرا اور پاک ہو جائے، یعنی کفر سے، شرک سے، ہر قسم کی گندگی سے اس سے پوچھئے گا کہ کیا تجھے اس بات کی رغبت ہے کہ تو پاک و صاف ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تجھے اور میں ہدایت دوں گا تجھے تیرے رب کی طرف، پس تو ڈرے، یعنی تاکہ تو ڈر جائے، میں تجھے ہدایت دوں گا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، اور پھر اللہ نے فرمایا فَأَرَاهُ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دکھائی الآیۃ الکبریٰ، ایک بہت بڑی نشانی۔ اور وہ آپ کو دو اسی مقام پر جب آپ وادی مقدس طوا میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دو معجزوں سے نوازا تھا۔ ایک عصا کا کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس عصا کو زمین پر ڈالیے، آپ نے ڈالا تو ایک دم بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور پھر آپ اس کے منہ میں ہاتھ ڈالتے تھے تو پھر ایک دم عصا بن جایا کرتا تھا۔ اور دوسرا ید بیضاء کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دیا، یعنی سفید ہاتھ کا۔ وہ یہ تھا کہ آپ اپنے جیب میں یوں ہاتھ ڈالتے تھے، باہر نکالتے تھے تو بالکل سفید ہاتھ ہوتا تھا، اور کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہو جاتا تھا، یہ معجزہ تھا۔ اور پھر آپ ہاتھ ڈال کے دوبارہ نکالتے تو پھر وہی عام رنگت جو ہوتی ہے اس طرح ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ دو نشانیاں آپ نے فرعون کو دکھائیں، لیکن فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ اس نے پیٹھ دکھائی، یعنی پیٹھ دکھانے سے مراد وہ نہ مانا، اس نے منہ پھیر لیا کہ میں آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ یسعیٰ، پھر وہ کوشش میں لگ گیا، یعنی اس بات کی کوشش میں لگ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدابیر اختیار کرے اور اپنی قوم کو مجتمع کر کے ان کے خلاف ابھارے۔ فحشر فنادا، تو اس نے لوگوں کو جمع کیا، پھر وہ پکارا۔ فقال، چنانچہ کہا انا ربکم الاعلی، بے شک میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، میں تمہارا بڑا رب ہوں، بہت بڑا رب ہوں، یعنی سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا رب میں ہوں معاذ اللہ۔ اگر کوئی اور کسی کی ربوبیت ہے بھی تو وہ ادنا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے کا تذکرہ فرمایا تو اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اور یہ سب سے بڑا مطلب شرک کا درجہ ہے کہ کوئی دعوی خدائی کر بیٹھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے بعد پھر دعوی نبوت
یعنی جھوٹے دعووں میں سے سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دعویٰ نبوت ہے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ، اور پھر اور بہت سارے ہیں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، تو پکڑ لیا اسے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں، یعنی دونوں عذاب میں اس کو گرفتار فرمایا، دنیاوی عذاب میں بھی اور اخروی عذاب میں بھی۔ دنیاوی عذاب یہ تھا کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا گیا، غرق ہو گیا اپنی فوج سمیت، اور اخروی عذاب تو آخرت میں ہوگا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، بے شک اس واقعے میں ضرور نصیحت ہے، عبرت ہے اس شخص کے لیے جو خوف رکھتا ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھوڑا سا بھی خوف ہے، وہ ضرور اس واقعے سے عبرت حاصل کرے گا۔ اور یقینی سی بات ہے کہ عبرت اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب پہلے ہمیں ترجمہ سمجھ میں آئے گا، اس کی ہم نے تھوڑی بہت تفسیر پڑھی ہوگی تاکہ پس منظر سمجھ میں آئے کہ کیا یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں، فرعون کی کیا سرکشی تھی، کیا اس نے غلطی کی تھی۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ فرعون کی سرکشی تو کفر کے بعد تھی، کہ کفر پہلے تھا، شرک اس نے کیا، اس کے بعد نافرمانی کر رہا تھا اور ہلاک و برباد ہو گیا۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اس واقعے سے ضرور عبرت حاصل کرنی چاہیے، وہ اس طریقے سے کہ نافرمانی جو ہے یہ مختلف شکلوں میں ہوتی ہے، کبھی یہ کفر کی شکل میں ہوتی ہے، شرک کی شکل میں، نفاق کی شکل میں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کرنے کی شکل میں۔ تو ہم اگرچہ ان اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کفر، شرک، نفاق والی نافرمانیوں سے تو ہم محفوظ ہیں، لیکن ہزارہا ہم سے خطائیں اور گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو سوچنا یہ چاہیے کہ دیکھیں فرعون کے پاس لمبی عمر بھی تھی، کہتے ہیں کہ یہ کبھی اپنی زندگی میں بیمار نہیں ہوا تھا، اسے کبھی سر درد نہیں ہوا تھا، بعضوں نے اس کی عمر لکھی ہے 400 سال۔ تو اب اتنی طویل عمر پانے والا، کبھی بھی ساری زندگی اس کے سر میں درد نہیں ہوا، طاقت، دولت اور بہت اس کی رعایا تھی، جادوگروں کا پورا گروہ اس کے پاس تھا کہ جب کوئی مقابلہ ہوتا تو جادوگروں کو آگے کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گرفت فرمانا چاہی تو اس کی عقل کو معاف کر دیا، اور اس نے خود نہ سوچا کہ میں کیوں پیچھے جاؤں، کیوں نہ اپنی ساری فوج کو بھیجوں، وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کو پکڑ کر لے آئے، لیکن خود ایک بادشاہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، محل کو چھوڑا اور پھر اپنے موت کے مقام کی طرف چل پڑا، اور حتیٰ کہ وہاں جا کر غرق ہو گیا۔ تو اس میں اشارہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جیسے آخر میں فرمایا کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، کہ بے شک اس واقعے میں ضرور نصیحت ہے، عبرت ہے اس شخص کے لیے جو خوف رکھتا ہے۔ تو اسے ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم قدرت والا ہے۔ ہماری دولت، ہماری خوبصورتی، ہماری طاقت، ہماری ہماری کسی گروپ سے یا بعض ایسے لوگوں سے وابستگی جو بڑے منصب والے ہوں، طاقت والے ہوں، اگر ہم نافرمانی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوا تو یہ چیزیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتے، اور بہت اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ اگر پکڑنا چاہے بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ پکڑ لیتا ہے، گرفت قائم کر دیتا ہے، اور ایسے انداز سے پکڑتا ہے، ایسے راستے سے پکڑتا ہے، ایسی جانب اور ایسی جہت سے پکڑتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں خوف پیدا کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم جو دیدہ دلیری کے ساتھ نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور وہ نافرمانیاں شاید چند سہاروں کو بنیاد بنا کر ہم کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو یہ سہارا ہے، یہ سہارا ہے، وہ سہارا ہے، مجھے کیا ہو سکتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ فرعون کے پاس ہم سے بڑھ کر اسباب تھے، ہم سے زیادہ اسے ذرائع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، لیکن جب وہ نہ مانا، اس کی گرفت فرمائی گئی تو پھر کوئی سبب، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ اس کے کام نہیں آیا۔ اسی طرح ہمارے بھی ذرائع مفقود ہو جائیں گے، لہٰذا ہمیں سوچ کر غور و تفکر کرتے ہوئے اس واقعے سے عبرت حاصل ضرور کرنی چاہیے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو ایک عقلی دلیل کے ذریعے پھر سمجھایا تاکہ ان کی سمجھ میں آئے۔ بار بار اللہ نے بڑے دلائل قائم فرمائے ہیں، اور ایسے دلائل ہیں کہ ایک سمجھدار آدمی تھوڑا سا بھی غور و تفکر کرے تو بالکل درست نتیجے اور صحیح عقیدے کو اختیار کرنے تک پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تم پیدا کرنے کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے تم زیادہ شدید ہو، دشوار ہو، ام السماء یا آسمان؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو آسمان بھی بنانا دشوار نہیں، یعنی ہماری سمجھ کے موافق طرح جو تم سوچتے ہو، ذرا غور کرو، تم یہ سمجھتے ہو کہ دوبارہ ہڈیوں کو مجتمع کرنا، ان پہ گوشت چڑھنا، پھر ایک دم زندہ انسان کا ہو جانا، یہ تو بڑا دشوار کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کو دشوار سمجھتے ہو اپنی سمجھ کے موافق، تو ذرا غور کرو کہ کیا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا یہ مشکل کام ہے یا آسمان کا بنانا مشکل ہے؟ تو یہ مشکل اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری سمجھ کے موافق کلام ہے کہ جو تم جس کو مشکل سمجھتے ہو، تو پھر بتاؤ کہ ان دو کاموں میں سے تمہارے نزدیک مشکل ترین کون سا ہے؟ کیا انسان کو دوبارہ اٹھانا یا آسمان کی پیدائش؟ تو یقیناً جواب یہ ہوگا کہ آسمان کی پیدائش۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو بنا سکتا ہے، اس کا تم یقین کرتے ہو، اس کا اقرار کر رہے ہو، اس کو مان رہے ہو، تو پھر اس کو تسلیم کرنے میں کیا جاتا ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک بنیاد ہے بقیہ تمام عقائد کی اصلاح کی، کہ جب ہم اس کو مان لیں گے کہ ہمیں بروز قیامت اٹھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے، تو یہ نقطۂ آغاز بن جائے گا کہ یہاں سے پھر آغاز ہوگا، سوچ بنے گی کہ اچھا اگر اٹھنا ہے تو پھر کیوں اٹھنا ہے؟ بھائی حساب و کتاب ہوگا، کس چیز کا حساب و کتاب ہوگا؟ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیوں پوچھا جائے گا؟ اس لیے کہ نعمتیں اس لیے دی گئی تھیں تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کیا جائے اور انہیں نافرمانی سے بچا جائے۔ تو فرما برداری کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے قرآن و حدیث۔ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا ہے۔ پھر وہ جب کلام اور قرآن اور حدیث کی طرف انسان آئے گا اور سمجھے گا کہ اس کو سمجھنے پر آخرت کی فلاح، بقا اور آخرت کی کامیابی موقوف ہے، تو پھر اس میں دیگر عقائد کی طرف بھی بڑھے گا اور پھر وہ مسلمان ہونے پہ مجبور ہو جائے گا، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد ہی انسان کے نیک اعمال کی قدر و قیمت اخروی اعتبار سے ہوتی ہے، ورنہ کافر کا کوئی عمل اسے نیک عمل آخرت میں نفع بخش نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ وہ کفر پہ مرے۔ ہاں اگر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا تھا کہ اس نے دنیا میں اچھے عمل کیے اور پھر موت سے پہلے مسلمان ہو گیا، تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اچھے بدلے عطا فرما دے، یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ تو ہے کنفرم کہ کافر اگر دنیا میں اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی اس کا بدلہ بہتر عطا فرما دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ہاں اگر وہ ایمان لے آیا تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پر موقوف ہوگا کہ اسے کس قدر انعامات سے نوازتا ہے۔ لیکن خلاصہ کلام پھر وہیں پر آیا اور وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک دعوت فکر دی ہے کہ سوچو، جس رب کے لیے تم دوبارہ انسان کا اٹھانا مشکل تصور کرتے ہو، اس نے تو آسمان بھی بنایا ہے، تو آسمان بنانا آسان ہے یا انسان کا بنانا؟ یا آسمان کا بنانا دشوار ہے یا انسان کا بنانا؟ تو تم یہی کہو گے کہ ہاں انسان کا بنانا آسان ہے، آسمان کا بنانا مشکل ہے۔ اور اسی طرح مخالف لے لیں تو اب تم یوں کہو گے کہ ہاں آسمان کا بنانا دشوار ہے، انسان کا بنانا اتنا دشوار نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے لیے ایک دشوار اور مشکل چیز کو تم تسلیم کر رہے ہو تو پھر آسان چیز کو تسلیم کرنے میں کون سی قباحت ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت فکر دینے کے بعد پھر مزید اس کی آسمان کی صفات کا تذکرہ فرمایا، جس سے مزید یہ اندازہ ہو کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی عظیم اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اور جب اس نے اپنی ایک عظیم قدرت کا اظہار فرمایا تو دوسری مقام پر بھی اسی قدرت کے اظہار میں شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات چل رہی تھی اور اس کی 27ویں آیت تک ہم پہنچے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو دعوت فکر دی کہ غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے آسمان کا بنانا تمہاری سمجھ کے موافق آسمان کا بنانا زیادہ دشوار ہوگا یا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا؟ تو یقینی سی بات ہے تمہارا جواب ہوگا کہ آسمان کو بنانا۔ تو جو رب تمہارے نزدیک تمہاری سمجھ کے موافق ایک دشوار ترین چیز کو بنانے پر قدرت رکھتا ہے تو اس آسان چیز کو بنانے پر قادر کیوں نہیں ہوگا؟ لہذا ارشاد فرمایا انتم اشد خلقا، کیا تمہاری سوچ و سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ ام السماء، یا آسمان کا؟ بناہا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آسمان کو بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو بلند کیا، یعنی بغیر ستون کے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے آسمان کو ہم پر بلند کر دیا۔ فسواہا، پھر اسے ٹھیک کیا۔ ایسا نہیں کہ پہلے خراب تھا پھر ٹھیک کیا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو بلند بھی بنایا اور اس میں کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی نقص بھی نہیں رکھا۔ اور جیسے پہلے بھی بات گزر گئی تھی کہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ آسمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کہ آپ کو پرانا نہیں لگے گا، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں لگے گا، کہیں سے گھسا ہوا محسوس نہیں ہوگا، ورنہ دنیا کی جتنی بھی عمارتیں ہیں، کوئی بھی کپڑا ہو، کوئی بھی چیز ہو، تغیر زمانہ اس پہ ضرور اثر انداز ہوتا ہے اور وہ چیز آہستہ آہستہ بگڑتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، گلتی ہے، سڑتی ہے، پرانی نظر آتی ہے، اپنا رنگ بدل لیتی ہے، لیکن آسمان جیسا تھا ویسا آپ کو ہمیشہ نظر آتا رہے گا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات ہیں۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اس کی رات کو اندھیرا کیا، یعنی اس کی رات کو تاریک بنایا۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور نکالا اس کی روشنی کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کی رات کو تاریک بنایا ہے اور اس کی روشنی کو نکالا، یعنی سورج کو طلوع فرمایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، یعنی زمین پہلے پیدا شدہ تھی لیکن اس کو پھیلایا نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو ہر طرف پھیلا دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، یعنی پانی اور چارہ نکالنے کا مطلب زمین میں چشمے بہا دیے، جو پانی اس کا پہنچا اور پھر اس سے یعنی پانی نکالا، یعنی چشمے باہر آئے اور اس کو چارہ نکالا، یعنی اس پانی کے ذریعے پھر اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کا چارہ پیدا فرمایا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو جما دیا جو زمین کو ہلنے نہیں دیتے اور لنگر کی طرح زمین کو روکے رکھتے ہیں۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے چوپایوں جانوروں کے فائدے کے لیے، یعنی جو چارہ نکلتا ہے، جو پانی ہے اور یہ پہاڑوں کا جمنا، یہ سب کا سب ہمارے فائدے کے لیے بھی ہے، اس میں ہمارے لیے فائدے ہیں اور ہمارے جانوروں کے لیے بھی فائدے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت جو سب سے بڑی ہے، اور اس سے مراد دوسرا والا جو سور پھونکا جانا ہے وہ ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا وہ سب سے بڑی ایک مصیبت قرار دی گئی ہے، کیونکہ اس میں سب لوگ اٹھیں گے اور آج فیصلہ ہونا ہے، اور ایسا فیصلہ ہونا ہے کہ بس اس کے بعد آر یا پار ہے۔ لیکن کفار کے مسلمان کے لیے پھر بھی گنجائش کے پہلو ہوں گے، یعنی بالفرض اگر کسی مسلمان کے لیے وہ حالت ایمان میں ہے، جہنم کا فیصلہ ہو بھی گیا تو انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا، یہ تو ہے، لیکن کافر کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں مشرک ہے، منافق ہے، انہیں کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو نیک پرہیزگار متقی مومن ہیں جن سے اللہ راضی ہے، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، صحابہ کرام، اولیاء کرام، علماء، شہداء، مومنین، مومنات اس امت کے، پچھلی امتوں کے، انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔
تو گویا کہ نتیجہ آخر میں یہ نکلے گا کہ سارے مسلمان جنت میں اور کفار مشرکین منافقین جہنم میں ہوں گے۔ تو لہٰذا چونکہ یہ قیامت اس جنت اور جہنم کے دائمی قیام کی ایک بنیاد بنتی ہے، ابتدا بنتی ہے، تو اسے سب سے بڑی مصیبت قرار دیا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی، یعنی سب اس کو یاد آ جائے گا، حافظہ کام کرے گا اور نامہ اعمال بھی ہاتھ میں دیا جائے گا، سب اس کو پتہ چل جائے گا میں نے کیا 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 تھا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کر دی جائے گی، یعنی سامنے آ جائے گی۔ جس جہنم کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے وہ باقاعدہ سامنے ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کوئی فرضی شے نہیں ہے، جہنم کسی تصوراتی شے کا نام نہیں ہے، بلکہ خاص اللہ نے ایک مقام پیدا فرمایا ہے جو اس کے غضب کا مقام ہے، اور وہ جہنم سب کے سامنے ظاہر بھی کی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو وہ شخص جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی آخرت پہ ترجیح دی۔ جسے آج کل بھی بولتے ہیں جی آخرت دیکھی جائے گی، جی دنیا بس سب کچھ دنیا ہے، ٹھیک ہے جی دنیا کے دوڑ میں آگے نکلو، آنکھیں بند کر کے آگے بڑھو، چاہے کسی کو قتل کرنا پڑے، کسی کی عزت کا بیڑا غرق کرنا پڑ جائے، چوری، ڈاکہ، رشوت، سود، جس طرح ہو جائے بس دنیا کے دوڑ میں آگے نکل جاؤ۔ ایسے جو اشخاص ہیں، اگرچہ جو مومن ہے اللہ تعالیٰ اگر وہ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا تو بہرحال وہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ ایمان ہی برباد ہو گیا، ان خطاؤں کی بنا پر ایمان میں ایسی کمزوری ہو گئی کہ کوئی نازک لمحہ دیکھ کر شیطان ایمان کو ہی ختم کر دے تو، اور اسی طرح جو کفار مشرقین ہیں ان کے بارے میں کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس بہرحال وہ شخص کہ جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہش سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں تقابل کے طور پہ دونوں کا ذکر فرمایا کہ جس نے سرکشی کی یعنی کفر و شرک اور نفاق کو اختیار کیا اور دنیا کو آخرت پر فوقیت دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ کفار و مشرکین کے بارے میں یاد رکھیے کہ اگر یہ دنیا میں توبہ کر لیتے ہیں تو ضرور ان کی بخشش ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہ باقاعدہ مسلمان اور مومن کہلائیں گے۔ لیکن اگر کوئی کافر حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی توبہ اور نجات کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی صراحتاً واضح آیات بتاتی ہیں کہ کافر اگر کوئی حالت کفر میں مر جائے گا تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے، اب یہ اللہ کے ہمیشہ ہمیشہ غضب میں گرفتار ہوگا۔ تو جو ایسا شخص ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، تو دیکھیں کتنا پیارا یہ مطلب ایک کمبینیشن آپ اس کو کہہ لیجئے کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہی اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف ایک وقتی طور پر کیفیت کا طاری ہونا یہ آخرت کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ جیسے بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ کسی محفل میں بیٹھ گئے، اب وہاں کوئی واعظ صاحب کوئی عالم دین بیان کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وقتی طور پہ قلب کی کیفیت بدلتی بھی محسوس ہوتی ہے، ایک ڈر ایک خوف سے محسوس ہوتا ہے، تو بعض لوگ اسی کو کافی سمجھتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں نہیں جی ہمارے دل میں بڑا خوف ہے، جب کوئی اس قسم کا بیان کرتے ہیں میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، فلاں اجتماع میں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔
یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک کیفیت تھی جس کے نتیجے کے طور پہ آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ کو جھرجھری سی آئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ آپ کے لیے اگر کوئی کمال کا پہلو ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اس قسم کی کیفیات کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کریں، گناہوں سے بچیں، نیک اعمال اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ سب سے بڑھ کر اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں انسان مبتلا نہ ہو۔ لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں، گناہ سب جاری رہیں گے، نافرمانی جاری رہے گی، ہر طرح کا خراب کام ہوتا رہے گا۔ بس یہ کیا ہے، ہمارے دل میں بڑا اللہ کا خوف ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے کہ کبھی کبھی دل پہ کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے بس۔ تو صرف اس کیفیت کو بنیاد بنا کر اپنے لیے معاذ اللہ ہر قسم کے عمل کو پھر یہ سمجھنا کہ یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ بہت ہی بڑی بیوقوفی ہے۔ تو جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کیا، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد یہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بعض اوقات سوال کرتے تھے کہ یہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں ایانہ مرساہا، کہ کب کے لیے وہ ٹھہرائی گئی ہے، یعنی کتنے عرصے کے لیے اس کو روک دیا گیا ہے، ٹھہرا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیما انت من ذکراہا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس قیامت کے حتمی وقت کے بیان سے کیا تعلق، یعنی یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس وقت کے اظہار سے روک دیا گیا ہے۔ تو علماء یہی فرماتے ہیں، اکابرین اسلام یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم دیا گیا لیکن اس کے اظہار سے منع کر دیا گیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا یہ منصب نہیں ہے کہ آپ انہیں بتائیں، جو یہ کویسچن کریں بتائیں۔ تو قیامت کا علم مخفی رکھا گیا ہے، خاص جو وقت ہے کہ کس وقت میں آئے گی۔ مثلا یہ تو نبی کریم نے بتایا کہ یہ اس کی بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی، یہاں تک بتایا کہ عاشورہ کا دن ہوگا، یعنی 10 محرم الحرام، اور جمعے کا روز ہوگا، اس میں قیامت قائم ہوگی، لیکن کس سن میں ہوگی، پھر اس کے کس مہینے میں ہوگی، یعنی مہینہ تو بتا دیا ٹھیک ہے، 10 محرم الحرام کو ہے، لیکن کس سن میں ہوگی وہ سن ہجری وغیرہ نہیں ذکر کیا گیا، لہٰذا پھر یہ ابہام ہے اس میں، اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اِلیٰ رَبِّکَ مُنْتَہَاہَا، تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے، یعنی اللہ ہی اس کا علم جانتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو قیامت قائم ہوگی۔ اِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا، محض اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو ڈرتا ہے اس قیامت سے، جو اس قیامت سے ڈرتا ہے آپ اسے ڈرانے والے ہیں۔ آپ کا کام ہے ڈرانا، خوف پیدا کرنا اور اس کے ذریعے آخرت کی طرف مائل کرنا۔ اگر یہ آپ سے اس سے آگے بڑھ کر کویسچنز کرتے ہیں تو آپ اپنے جو آپ کو منصب عطا کیا گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری عطا کی گئی اور جو اس کی حدود قائم کی گئی ہیں، آپ وہیں تک قائم رہیے گا، اور ان کی ہر بات کا جواب دینا آپ کے لیے لازم نہیں ہے۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے جو سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں بہت ہی پیاری تصویر کشی فرمائی اور فرمایا گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو یوں آپس میں کہیں گے کہ دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے کچھ دن چڑھے، یعنی چاش کے وقت تک، شاید یعنی فجر کے بعد سے چاش کے وقت کتنا قریب ہوتا ہے، تو آپس میں کہیں گے ہم کتنے عرصے رہے تھے دنیا میں،
تو آخرت کی ہولناکی دہشت اور پھر عالم برزخ میں جو اتنا عرصے تک رہے تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے دنیا کی زندگی تو بڑی ہی مختصر سی تھی. تو کوئی کہے گا ایک دن تک رہے تھے شاید ہم لوگ، اور بعض کہیں گے نہیں فجر کے وقت سے لے کے چاشت کے وقت تک، بس اس وقت تک ہم رہے تھے. تو دیکھیے کہ طویل طویل عمریں کتنی مختصر سی محسوس ہوں گی، اور وہاں پہ جا کے انسان کو احساس ہوگا کہ اس نے بہت کچھ ضائع کر دیا، کاش اس وقت کی قدر کر لیتا. تو یہاں تک سورہ النازعات کا اختتام ہوا. 46ویں آیت کی ہم نے آپ کی خدمت میں تفسیر عرض کی تھی. اس کی کل 46 ہی آیات تھیں، اور اب انشاءاللہ سورہ عبسہ کا آغاز ہوگا. یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 42 آیات ہیں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم، یہ جو ابتدائی آیات ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حکمت تھی اور ہونی بھی چاہیے کہ آپ نے یہ پسند فرمایا کہ پہلے کفار قریش کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، ان کو راغب کیا جائے، ان کو اسلام کی دعوت دی جائے کہ اگر ان کا ذہن بن جائے گا تو جتنے ان کے ماتحت ہیں وہ بھی یقینی سی بات ہے کہ اپنے آقا کے پیچھے چلیں گے، اور ان کے جو متبعین ہیں جن سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ جو جتنا بڑا سیٹھ ہوتا ہے، ساہوکار ہوتا ہے، بڑا بزنس مین ہوتا ہے، زیادہ پیسے والا، زیادہ زور اور قوت والا، اس کے رابطے اتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر یہ مین آدمی قابو میں آ جائے تو اس کے جتنے تعلق ہوں گے، جتنے لوگوں سے رابطے ہوں گے، وہ لوگ بھی یقینی سی بات ہے مائل ہوں گے. تو اس حکمت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو ایک مقام پہ جمع فرمایا، جن میں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، یہ اس قسم کے بڑے بڑے جو سرداران قریش تھے وہ جمع ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین دینا شروع فرمائی. تو اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا صحابی تھے، یہ وہاں پر آ گئے. ابھی نے تو پتہ نہیں تھا کیونکہ نابینا تھے کہ نبی کریم کس کام میں مصروف ہیں، تو یہ زور زور سے بولنے لگے کہ یا رسول اللہ، جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا مجھے بھی سکھائیے، اس میں سے مجھے بھی بتائیے. اب چونکہ نبی کریم مصروف تھے تو ان کو روک بھی نہیں سکتے تھے، تو یہ بار بار کہتے رہے، اور جس کی وجہ سے بیچ میں رابطہ منقطع ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. اس پر پھر یہ آیات نازل ہوں جو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ عرض کریں گے ان کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عبسہ کا آغاز ہوا تھا، اور اس کا شان نزول اور پس منظر وغیرہ ان آیات کے نزول کا آپ کو پچھلے پروگرام میں بتا ہی دیا تھا. آج اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبسہ وتولی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے کہ عبسہ، آپ نے پیشانیوں پر بل اختیار فرمایا، وتولی، اور منہ پھیر لیا. یعنی جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا کہ آپ کفار کو دعوت دے رہے تھے، اور آپ کو گمان تھا، غالب گمان تھا کہ ان میں سے بہت سے لوگ مائل ہو جائیں گے، تو ایک بڑے پیمانے پر اسلام پھیلے گا اور تیزی کے ساتھ تبلیغ دین کا کام ہوگا اور بہت کام آسان ہو جائے گا، اور اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہی تھا،
کہ جتنے کفار سردار ان مسلمانوں کے ساتھ ہوتے، مسلمان ہو جاتے، اتنی ہی قوت میں اضافہ ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مداخلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری، تو آپ کی پیشانی مبارکہ پر تھوڑے سے بل آئے اور آپ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ ان جاءہ الاعمیٰ، یہ کس بنا پر آپ نے منہ پھیرا؟ اس پر کہ آپ کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا۔ تو یہ نابینا کا خاص طور پہ وصف ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے عذر بیان فرمایا کہ انہیں پتہ نہیں تھا، وہ ایک نابینا شخص تھے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود اپنی علم سے نہیں جان سکتے کہ شاید وہ ستھرا ہو، یعنی اس نے اپنی اصلاح کی ہو اور مزید آپ کی بات کو سن کر وہ اصلاح کر لے۔ تو ادراک جو درا یدری، جو جہاں پر بھی دال را یہ کے ساتھ علم کی بات آئے گی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی سوچ سے، سمجھ سے، اپنی عقل سے، اپنے اندازے سے کسی چیز کو حاصل کرنا۔ درا یدری درایتاً معنی جاننا ہی ہوتا ہے، اور ایک علم یعلم علماً معنی بھی جاننا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ کسی کے دیے سے ہوگا، سمجھ لیجئے، اور درایت جو ہوتی ہے وہ اپنے اندازے سے، جس کو اٹکل بھی کہتے ہیں، گمان سے کوئی علم حاصل کرنا۔ تو یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوں گے، نصیحت حاصل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا انسانوں کا مزاج سمجھتے تھے، نفسیات سمجھتے تھے، ذہن سمجھتے تھے، وہ کون سمجھے گا؟ بعطائے الہی۔ تو لہٰذا کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں پر یہی ہے کہ حبیب کریم، آپ اپنے گمان سے یہ نہیں جان سکتے کہ کون ایسا ہے جو ستھرا ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے تو یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ اگر کوئی اپنے بعطائے الہی یا اللہ کی عطا سے قطع نظر اگر کوئی گمان قائم کرے گا تو غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اس سے محفوظ فرماتا ہے، ہم ان سے قطع نظر گفتگو کر رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے دے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر تو 100% وہ پرفیکٹ اور درست علم ہوگا، بشرطے کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہو، جیسے نبیوں کو وحی فرمانا۔ ورنہ ہمیں جو الہام ہوتا ہے، اگرچہ وہ کس بعض اوقات نیک باتوں کا ہوتا ہے، تو ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں شیطان کی مداخلت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ کو کیا معلوم، یعنی آپ نہیں جانتے ہیں کہ شاید وہ ستھرا ہو، صاف پاک ہو، او یذکروا، یا آپ کے کلام سے نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکریٰ، تو اسے نصیحت نفع دے گی، فائدہ دے گی۔ اما من استغنا، بہرحال وہ شخص جو بے پرواہ بنتا ہے، یعنی اب کفار کا ذکر فرمایا کہ ایک طرف تو یہ ہے، یہ صاف ستھرے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، کفر و شرک سے بچتے ہیں، اور اگر آپ کلام فرمائیں، اگر آپ کے کلام کو سنیں تو گمان یہی ہے، یعنی آپ کے انسانوں کے نزدیک گمان یہی ہونا چاہیے کہ یہ نصیحت حاصل کریں گے اور ان کو یہ نصیحت نفع بھی دے گی، اگرچہ اللہ تعالیٰ تو کنفرم جانتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں چنانچہ جس میں یہ اوصاف ہیں، آپ نے اس کو نظر انداز فرمایا، اگرچہ حکمت نہیں تھا، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے، اما من استغنا، اور بہرحال وہ جو بے پرواہ بنتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب سے، اس کے رسول سے، اسلام سے نصیحت حاصل کرنے سے وہ بے نیاز اپنے آپ کو تصور کرتا ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، جس کو اردو محاورے میں کہتے ہیں پیچھے پڑ جانا، کسی کے درپے ہو جانا، یعنی ان لوگوں کی طرف تو آپ بہت زیادہ توجہ فرما رہے ہیں اور ان کو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ ستھرا نہ ہو، یعنی اگر یہ پاک و صاف و ستھرے نہیں ہوتے تو آپ کو کوئی الزام نہیں ہے، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ آپ کا منصب، آپ کی شان یہی ہے کہ آپ اگر ایک مومن، ایک مسلمان آئے تو اس کی طرف زیادہ توجہ رکھیے اور اس کو دین سکھائیے۔ ان کے مقابلے میں یہ لوگ اگر بالفرض ایمان نہیں بھی لاتے تو حبیب آپ کے لیے کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات محبوب نہ ہوئی کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تانہ زنی کا جملہ نکالے، اس طرح تان کرے کہ دیکھو جی انہیں فوقیت دے دی کیونکہ امیر تھے اور غریب کو چھوڑ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے نبی کا کوئی مطلب خراب عادت یا برا وصف ذکر کرنا چاہتا ہے، معاذ اللہ وہ تو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے،
اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا بنایا کہ کوئی آپ کی نظیر نہیں ہو سکتا، تو اپنے حبیب کو طعن سے بچانا مقصود ہے۔ جو لوگ اس واقعے کو دیکھ کر کوئی زبان اعتراض دراز کر سکتے تھے، ان کو روکنا مقصود ہے اور بتانا مقصود ہے کہ حبیب ان لوگوں کی یہ طعن آپ کی ذات پر آئے، یہ اللہ کو پسند نہیں، لہٰذا آپ اس طریقے سے اس شخص کو نظر انداز نہ فرمائیے تاکہ ان کو طعنہ کرنے کا موقع نہ ملے، طعنہ دینے کا موقع نہ ملے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور وہ جو آپ کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا کوشش کرتا ہوا آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَى، اس حال میں کہ وہ اللہ سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو آپ اسے چھوڑ کر کسی اور جانب مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہی کہ آپ ان کفار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس شخص کو نہیں، اس پہ توجہ نہیں فرما رہے، کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، تو جو شخص چاہے اس کو یاد رکھے، فی صحف مکرمہ، ان صحیفوں میں جو مکرم ہیں، عزت والے ہیں، یعنی فرشتوں کے صحائف میں یہ قرآن آیا، لوح محفوظ میں تھا، پھر فرشتوں کے صحائف میں آیا، یا لوح محفوظ مراد ہے، مرفوعۃ مطہرہ، بلندی والے، یعنی ایسے صحائف جو بلندی والے ہیں، پاکی والے ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، ایسوں کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں جو بزرگی والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ لوح محفوظ سے جو صحائف میں قرآن منتقل ہوا، انہیں ایسے فرشتوں نے تحریر کیا ہے، ان فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھوایا گیا ہے کہ جو فرشتے کرامت والے ہیں، بزرگی والے ہیں اور نیکی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جب یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ سے ایسے پاکیزہ فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہوا اے حبیب آپ کے پاس، پھر آپ کے ذریعے ان لوگوں تک آیا، پھر ان کو چاہیے تھا کہ اس کو قبول کر لیتے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں تھا جو کسی آلودگی گندگی سے مطلب ملوث ہو، ملا ہو، مخلوط ہو، بلکہ تو اللہ کا پاکیزہ کلام ہے۔ چنانچہ اس کے باوجود اگر اس کو اختیار نہیں کرتے ہیں تو فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، آدمی ہلاک ہو جائے، مارا جائے، کیسا یہ ناشکرہ ہے۔ اگر ہمارے لیے ہوتا تو ما اکفرہ، یہ تعجب کا صیغہ ہوتا کہ تعجب انسان پر، یہ کیسا ناشکرہ انسان ہے کہ یہ اتنی چیزیں نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب سے پاک و صاف ہے، لہذا مراد یہ ہوگی کہ یہ خبر دینا گویا کہ مقصود ہے کہ کتنا بڑا انسان یہ ناشکرہ ہے کہ اتنی علامات اور نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتا، تو یہ ہلاک ہو جائے۔ من ای شیء خلقہ، اب پھر دعوت فکر دی گئی، ذرا غور کرو، من ای شیء، کس شے سے، خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، من نطفہ، پانی کی ایک بوند سے، خلقہ فقدرہ، پھر اسے پیدا فرمایا، پھر اسے مختلف اندازوں پر رکھا، مختلف صورتوں میں رکھا۔ مثلا پہلے ماں کے رحم میں جب انسان پہنچا گویا کہ تو پانی کے قطرہ تھا، پھر تھوڑا سا جمع ہوا خون، پھر ایک بوٹی سی بنی، پھر ایک تھوڑا سا بن گیا، پھر اس میں اعضاء باقاعدہ بنے، اور پھر انسان پورا مارز وجود میں آ جاتا ہے، بعطاء الہی دنیا میں آتا ہے، بالکل نرم و نازک ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایک دم تناور درخت کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اسے راستہ آسان کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شعور عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی، ہدایت کے اسباب مہیا فرمائے، اور اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا، یعنی اگر ہم یہ ماضی کے صیغوں کا ترجمہ کریں،
اگر مستقبل کا کریں تو یوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کام کو آسان فرما دیا، پھر وہ اسے موت دے گا، پھر اسے قبر میں رکھوائے گا، پھر جب چاہے اسے باہر نکالے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا وہ کام جس کا اسے حکم دیا گیا تھا، جس کا اس کو حکم ہوا تھا، یعنی ایمان نہیں لے کر آیا انسان۔ اس نے ان تمام چیزوں کو دیکھا لیکن غور و تفکر نہیں کیا، اور اس انداز سے غور و تفکر نہیں کیا کہ جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں معاون ثابت ہوتا، اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا، عقائد کی اصلاح ہو جاتی، نظریات کی اصلاح ہو جاتی۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے کہ نظر کرے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ یہ بھی ایک دعوت فکر دی جا رہی ہے، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، غور و تفکر کرو۔ تو نظر کرنے کا کیا فائدہ، خالی یوں دیکھنا ہو تو ہم دیکھ کے کھاتے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف نظر کرے اور اس میں عجائبات قدرت کو تلاش کرے۔ اور حقیقتاً بہت زبردست دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رزق کو تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ رزق اس کو تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچتا ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اگر یہ اس قول کہ آپ کو حقیقت دیکھنی ہو تو پھر آپ کو ایک فکر کرنی ہوگی، غور و تفکر کرنا ہوگا کہ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بریانی کی ایک پلیٹ آئی، اب آپ غور کریں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ چاول بھی ہے، پانی ہے، پیاز ہے، گرم مسالہ، پھر گرم مسالے میں کتنی چیزیں ہیں، دار چینی ہے، بڑی الائچی ہے، پھر لونگ ہے، پھر وہ کالی مرچیں ہیں، اس کے علاوہ زیرہ بعض لوگ ڈالتے ہیں، الائچی جو الائچی چھوٹی الائچی کہلاتی ہے وہ ڈالی جاتی ہے، پھر اس میں گوشت ہے، اس میں نمک بھی ہے، اس میں مرچیں بھی ہیں۔ اب غور کریں کہ یہ تمام چیزیں علیحدہ آپ ان کو کر لیں، یہ کہاں کہاں پیدا ہوئی تھیں۔ مثلا چاول کسی کھیت میں ہوگا، مرچیں کسی کھیت میں لگی ہوں گی، نمک کسی کان سے یا سمندر کے پاس سے لایا گیا ہوگا، اس میں جو پانی پڑا ہے وہ کہاں پر تھا، اس میں جو گوشت ہے وہ کس جانور کا ہے اور وہ کہاں چر رہا تھا۔ لیکن یہ تمام چیزیں دیکھیں، وہاں سے کھیت سے چاول کاٹے گئے، کس مقام پر آئے، وہاں سے کس دکان پر، پھر آپ کے گھر والوں نے خریدا، گھر پہ پہنچے۔ مرچیں کہاں کاٹی گئیں، کس مارکیٹ میں آئیں، پھر وہاں سے آپ کے شہر میں، پھر آپ کے قریب دکان میں، پھر آپ اس کو لے کر آئے۔ نمک کہاں سے چلا، پانی کہاں سے چلا، اور اسی طرح تمام چیزوں پہ آپ غور کریں، وہ چل کر آپ کے سامنے آ گئیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے تو ان کو تلاش نہیں کیا تھا نا۔ اگر اللہ تعالیٰ مکلف بنا دیتا کہ جاؤ اپنا اپنا رزق اس انداز سے تلاش کرو کہ اس مقام پہ تمہیں فلاں مقام کا چاول، فلاں مقام کی مرچیں، فلاں مقام کا نمک، فلاں مقام کا گوشت حاصل کرنا ہے اور جاؤ لے کر آؤ، اب آپ جاتے کتنا عرصہ تو اسی کی تلاش میں لگ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا ہمارے لیے کام کو آسان فرمایا، کیسے اسباب اور ذرائع مقرر کیے کہ خود یہ کھانا سب چیزیں چلتی ہیں، ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس پر غور و تفکر کرو، پھر اس انداز سے غور کرو کہ کیسے کیسے اس میں ذائقے رکھے ہیں۔ کالی مرچ چباؤ، الگ ذائقہ، الگ خوشبو، لونگ چبائیں، الگ ذائقہ، الگ خوشبو، چاول، پیاز، ٹماٹر، نمک، مرچ، گوشت، نئی خوشبو، الگ الگ خوشبو، الگ الگ ذائقہ۔ ایک ہی پلیٹ میں اتنی خوشبوئیں، اتنا ذائقہ کس نے ڈالا؟ یقین اللہ نے ڈالا ہے، اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر جب ہم اس کو چبا کے اندر اتار لیتے ہیں، پھر غور و تفکر، یہ غذا جب پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے، ہم تو بے پرواہ فارغ ڈکار لی اور چلو جی فارغ ہو گئے، اپنے دوسرے کام میں مصروف ہو گئے۔ لیکن ایک آٹومیٹک فیکٹری ہے ہمارے اندر باطن میں جو اپنا کام شروع کر دیتی ہے اور بالکل پرفیکٹ کام کرتی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ فوراً اس کھانے کو پکانا، اس میں دوسری چیزوں کی آمیزش کرنا، ایسڈ ملانا، یہ وہ
پھر اس کے بعد جو خراب میٹیریل ہے اسے علیحدہ کر دینا، جو کام کا ہے پھر اس سے چیزیں بنانا، اس سے گوشت بنے گا، اس سے خون بنے گا، اس سے ناخن بنیں گے، اس سے بال بنیں گے، اس سے آنکھوں کا مواد تیار ہوگا، آنتوں کے لیے مواد تیار ہوگا۔ یہ تمام اندر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، کہیں سے خون، کہیں پہ خون بن رہا ہے، کہیں پر مثلا اگر چھوٹا بچہ ہے اس کا گردہ بڑھتا ہے، پھیپھڑا بڑھتا ہے، دل بڑھتا ہے، کھال بڑھتی ہے، گوشت بڑھتا ہے، ہڈیاں بڑھتی ہیں، بال بڑھتے ہیں، آنکھیں بڑی ہوتی ہیں، ناخن بڑے ہوتے ہیں، انگلیاں بڑی ہوتی ہیں، گوشت بڑھتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک ہی کھانے سے ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر مختلف قسم کی فیکٹریز ہیں جن میں ان کے لیے مواد تیار ہوتا ہے، پھر اپنے اپنے مقام پر جسم کے اس حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب ہم اس پہ غور و تفکر کریں گے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑی عظمت پیدا ہوگی، احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قطع نظر اگر ایک عام آدمی، ایک انگریز بولتا تو شاید یہ کہتا ہے کہ بہت بڑا دماغ پیچھے کام کر رہا ہے، اور اتنا عظیم وہ دماغ ہے کہ پوری دنیا کے دماغ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس بات کے قائل ہیں کہ وہ اس قسم کے اعضاء سے پاک و صاف ہے۔ وہ ارادہ فرماتا ہے، جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے فوراً وہ چیز مارز وجود میں ہو جاتی ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان تمام باتوں پہ غور و تفکر کیا جائے تو آخرت کا اٹھنا کوئی مشکل محسوس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سوچ اور فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبسہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً ہم 24ویں آیت تک پہنچے تھے۔ 22ویں آیت سے ہم دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے بارے میں ارشاد فرما رہا تھا کہ ثم اماتہ فاقبرہ، یہ 21ویں آیت ہے۔ ثم اماتہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے موت دی، فاقبرہ، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ، اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا۔ یعنی کافر کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے بعد کافر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا اسے حکم دیا گیا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ پر کما حقہ ایمان لانا، اس کے رسولوں کا اتباع کرنا، رسالت کا اقرار کرنا، قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننا، وہ اس نے نہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے، کیونکہ دعوت فکر کے نتیجے میں ذہن کی گرہیں کھلتی ہیں اور انسان حق تک پہنچنے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا بڑی ہی نفیس مثالیں دی ہیں کہ ہم اپنے اطراف میں اگر غور و تفکر کریں تو وجود باری تعالیٰ پر بے شمار دلائل قائم کر سکتے ہیں، اور پھر مذہب اسلام کا حق ہونا بھی بالکل واضح ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانوں کو دیکھے۔ اب اپنے کھانوں کو دیکھے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے کو دیکھے اور کھائے، مراد یہ ہے کہ اپنے کھانوں کو دیکھ کر اس پر غور و تفکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کیسا انتظام فرماتا ہے، اور اس کا نظام، اس کی تنظیم کتنی زبردست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عظیم قدرت والا ہے۔ کھانے کو دیکھنا کئی لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک تو مثال کے طور پر آپ ایک بریانی کی پلیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس میں دیکھیں گوشت بھی ہے،
چاول ہیں، مرچیں ہیں، نمک ہے، گرم مسالہ ہے، ہرا دھنیا ہے، مثلا الائچی بھی ہے، یہ تمام چیزیں اس میں ڈلی ہوئی ہیں، نمک بھی ہے، مرچیں بھی ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا بس اس پوائنٹ پہ غور و تفکر شروع کریں کہ یہ تمام چیزیں سب سے پہلے کہاں تھیں اور کہاں سے چل کر میرے پاس اس پلیٹ تک پہنچی ہیں۔ مثلاً اگر بکرے کا گوشت ہے تو یہ کس بکرے کا تھا، گائے کا ہے تو کہاں کی گائے تھی، مرغی کا ہے تو کہاں وہ مرغی ہوگی، یہ چاول کس کھیت میں اگے ہوں گے، مرچیں کس مقام پہ تھی، نمک کہاں سے چلا تھا، گرم مسالہ کہاں سے چلا تھا، اس میں جو پانی ڈلا ہے وہ کہاں سے چلا تھا، جو پیاز وغیرہ ہے وہ کہاں پر تھی۔ تو آپ غور و تفکر کریں گے تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی تصدیق حاصل ہو جائے گی کہ آپ نے شاید فرمایا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رزق کو تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کا رزق بندے کو تلاش کرتے ہوئے اس کے سامنے پہنچتا ہے۔ تو اس وقت پھر بے اختیار زبان سے سبحان اللہ نکلے گا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کا نظام تقسیم رزق کتنا پرفیکٹ ہے کہ ایک چلتی پھرتی گائے ہوتی ہے، اس گائے میں کتنے لوگ کھانے میں حصے دار ہوں گے ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی گوشت اس کا تقسیم کر رکھا ہے۔ اسی طرح ایک کھیت میں چاول اگا ہے، ایک کھیت میں گندم ہے، کہیں گرم مسالہ اگ رہا ہے، کہیں پر مرچیں ہیں، کہیں نمک پڑا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایک ایک دانے پر یہ مقرر کر دیتا ہے کہ کس کے پیٹ میں جائے گا، کون اس کا ذائقہ محسوس کرے گا، اور وہیں پہنچتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ غور و تفکر کرنے کی بنا پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے بے نقص نظام کو سمجھنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور بے اختیار ہمارا دل چاہتا ہے کہ بے شک، اور ہمارا دل اقرار کرتا ہے کہ بے شک ایک ایسے ہی رب کی عبادت کی جانی چاہیے، اسی کو اپنا معبود تسلیم کرنا چاہیے جو اتنا بہترین نظام چلا رہا ہے۔ پھر کھانے پر ایک اور طریقے سے بھی غور و تفکر کیا جا سکتا ہے کہ یہ کھانا جب ہمارے پیٹ میں پہنچتا ہے تو ہمارے جسم کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، چربی کی بھی ہے، گوشت کی ہے، ایسڈ کی ہے، اور اسی طریقے سے کھال بھی اس سے بنتی ہے، گوشت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک ہی طرح کا کھانا جب ہمارے اندر پہنچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم میں مختلف قسم کی فیکٹریز قائم کی ہوئی ہیں۔ ایک کا کام ہے اس کھانے سے ناخن بنائے گا، ایک کا کام ہے بال تیار کرنا، ایک کا ہے گوشت تیار کرنا، ایک کا ہے خون تیار کرنا، ایک کا ہے جو ناقص چیز بچ جاتی ہے اسے کسی مقام تک پہنچانا۔ غرض یہ کہ نظام اگر ہستی پہ آدمی غور کرے، اپنے باطنی نظام پر، باطنی جو کچھ اس کا نظام ہضم ہے یا دیگر جتنے بھی نظام ہیں، تو اس سے بھی انسان کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتفاقی طور پہ کام نہیں ہو رہا، بلکہ ایک عظیم ذات کے ارادے اس کے پیچھے کار فرما ہے جو بہت ہی زیادہ وسعت علم کی حامل ہے، اور اس کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے اچھی طرح پانی بہایا، یعنی آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو خوب چیرا، یعنی اس میں سے زمین پھٹ گئی، پانی اندر پہنچا، زمین پھٹی، پودے باہر نکلے۔ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، تو اس میں اگایا اناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغیچے۔ وفاکہۃ وابا، اور میوے اور گھاس۔ متاعا لکم، تمہارے فائدے کے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے چوپایوں کے لیے، یعنی میوے تمہارے فائدوں کے لیے اور پیچھے جتنی چیزوں کا ذکر ہوا، اور چارہ یا گھاس تمہارے چوپایوں کے لیے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جیسے انسان کا تذکرہ فرمایا، پھر اپنی قدرت اور عظمت کا اظہار فرمایا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت پر، اس کی قدرت پر غور و تفکر کرنے کے بعد ہدایت کی طرف آتا، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا اور انسان گمراہی کا شکار رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے کچھ احوال کو بیان فرمایا تاکہ دل میں خوف بیدار ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دل مائل ہو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ۔ اس سے نفخہ ثانیہ مراد ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ یعنی وہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ اس دن انسان اپنے رشتہ داروں کو، قریب ترین رشتہ داروں کو بھی نہیں پہچانے گا اور افراتفری کے عالم میں ہوگا۔ لیکن یہ کفار، منافقین، مشرکین اور بہت زیادہ گناہ گار بدکاروں کے ساتھ معاملہ ہوگا، جبکہ اللہ کے نیک بندے، انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام، صحابہ کرام، مومنین مومنات، نیک پرہیزگار لوگ، یہ تو بڑی راحت اور سکون میں ہوں گے اور بے شک ایک دوسرے کی شفاعت بھی کر رہے ہوں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے کافی ہے، یعنی ایک ایسی فکر اس پہ مسلط ہے کہ وہی آج اسے کافی ہے، وہ اس فکر میں لگا ہوا ہے اور کسی چیز کی طرف اس کو فرصت ہی نہیں، اور وہ اپنے حساب و کتاب کی فکر ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حساب و کتاب کے بعد جو دو گروہ ہمارے وجود میں آئیں گے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ یہ نیک لوگ ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، مومنین مومنات، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشیاں مناتے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے چہروں پر اس دن غبار پڑا ہوگا، گرد پڑی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی ہیں کافر بدکار، یعنی جو کفر اختیار کرنے والے ہیں، نفاق اور شرک اختیار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے اور وہ دور سے پہچانے جائیں گے، کیونکہ نیکی کا نور انسان کے چہرے پر عیاں ہوتا ہے، عبادت کا نور اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی انسان بہت ہی زیادہ گمراہی کے اندر چلا جائے، چاہے مسلمان ہو لیکن گناہ بہت کثرت کے ساتھ کرے، اور خدا نخواستہ پھر مسلمانی ہی بھی نہ ہو، اس کے پاس کفر ہو، شرک ہو، تو اس کی ایک عجیب نحوست میدان محشر میں خصوصی طور پر اس کے چہرے پر ظاہر ہوگی، جس سے دور سے دیکھ کر پہچان لیا جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ تو یہاں تک سورہ عبسہ کا اختتام ہوا، اس میں 42 آیات تھیں۔ اب انشاءاللہ سورۃ التکویر کا آغاز ہوگا، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 29 آیات ہیں، اور اس میں تقریباً اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں احوال قیامت کو ذکر فرمایا، اس کے بعد حضرت جبریل امین کی کچھ مدح فرمائی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا بیان ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹی جائے گی، یعنی سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب تارے جھڑ پڑیں گے، یعنی وہ تارے بے نور ہو کے زمین پہ گر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے،
کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، یعنی حاملہ اونٹنی اشار کہتے ہیں جو تقریباً 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہوتی ہے، جو بالکل بچہ جننے کے قریب ہوتی ہے، اور یہ عربوں کے ہاں بڑا ہی قیمتی مال تصور کیا جاتا تھا۔ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کے احوال اتنے خطرناک ہوں گے، اتنی ہولناکی ہوگی کہ انسان بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا، اور گابھن اونٹنیاں، حاملہ اونٹنیاں کہ جو انتہائی قیمتی مال ہے، اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوگی، یعنی وہ چھوٹی پھر رہی ہوں گی، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قیامت کی ہولناکی کی بنا پر انسانوں کے اوسان خطا ہو جائیں گے، اور اس وقت قیمتی مال بھی ان کو بیکار محسوس ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، یعنی حساب و کتاب کے لیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا، حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی کو سینگ مارا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دلوائے گا۔ تو یہ تمام جانور بھی وہاں جمع ہوں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگائے جائیں گے، یعنی سمندر اتنی آگ ہوگی، گرمی ہوگی کہ وہ بھاپ بن کے اڑ جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑے بنیں گے۔ جانوں کے جوڑے بننے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ایک مطلب یہ بیان کیا کہ نیک نیکوں کے ساتھ ہوں گے، بد بدوں کے ساتھ ہوں گے، یا روح اور جسم کا جوڑا بن جائے گا، یا اس طرح کہ نیک لوگ حوروں کے ساتھ ہو جائیں گے، جنتیوں کے ساتھ ہوں گے، اور بدکار جو ہوں گے وہ شیطانوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ غرض ہے کہ وہ مراد وہی میدان محشر کا ایک نقشہ بیان فرمانا ہے۔ اور جب جانوں کے جوڑے بنیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دبائی گئی بچی سے پوچھا جائے گا۔ یعنی عرب لوگ جو تھے یہ بچیوں کی پیدائش پر عار محسوس کرتے تھے، زمانہ جاہلیت کی بات تھی، تو یہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کو جب اٹھائے گا تو اس ظالم شخص کی تحقیر کے لیے، اس کو مزید ہولناکی میں اور دہشت میں مبتلا کرنے کے لیے بچی سے سوال کیا جائے گا، یا بچی فرشتوں کے ذریعے سوال کروائے گا، اور وہ چھوٹی بچیاں جواب دیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس خطا پر تجھے وہ ماری گئی، یعنی اس سے سوال ہوگا کہ کس خطا پر وہ ماری گئی، تو یقینی سی بات ہے بچی جواب دے گی میں بے گناہ تھی، مجھے تو صرف ایک لڑکی ہونے کا قصور سمجھا گیا، کہ لڑکی ہے اس وجہ سے مجھے دفنا دیا گیا۔ تو پھر وہاں پر جب یہ ثابت ہوگا کہ لڑکی ہونا کوئی عیب نہیں تھا، لڑکی ہونا کوئی بچی کا قصور نہیں تھا، اور ایک آدمی نے جہالت کی وجہ سے بچے کے ساتھ ناروا سلوک کیا، تو پھر اس شخص کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ تو آج بھی ہمارے ہاں بہت سے ایسے ہوتے ہیں باپ خصوصاً، یا مطلب کچھ خاندان والے، جیسے ساس بھی ہوتی ہیں بعض اوقات بہو کو برا بھلا کہتی ہیں اگر کسی کے ہاں بچیاں پیدا ہو جائیں، شوہر کا رویہ بگڑ جاتا ہے، بدل جاتا ہے، بچیوں کی پیدائش پہ منہ بن جاتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ بچیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی رحمت ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اولاد ہی ہے، لڑکا ہو تو ایک آدمی کو سہارا مل جاتا ہے، تھوڑا سا اسے تقویت کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بچی کی پیدائش ہو تو انسان اسے بیکار اور حقیر تصور کرے، اور اسے عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھے، اور اس کی ماں کو زد و کوب کرے الفاظ کے ذریعے یا ویسی مار پیٹ کے ذریعے، یہ بالکل سخت حرام ہے اور ناجائز ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے گا، یعنی ہٹ جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا، سب مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، آسمان کے بھی، پہاڑوں کے، سیاروں کے، سب ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکایا جائے گا، یعنی کفار کے لیے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، یعنی نیکوں کے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تو جان لے گی ہر جان جو اس نے حاضر کیا۔ نیک جان جان لے گی کہ میں نے کیا کیا نیک عمل کیے، ان نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر بری جان ہوگی، بدکار جان ہوگی، کافر مشرک وغیرہ ہوں گے، تو وہ بھی جان لیں گے کہ ہم آج کیا لے کر آئیں۔
فلا اقسم بالخنس، تو قسم ہے ان سیاروں کی جو الٹے پھریں۔ یہ 5 سیارے ہیں، ان کو خمسہ متحیرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بیان فرمایا، ان میں زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد، ان 5 سیاروں کا ذکر ہے کہ فلا اقسم بالخنس، تو قسم ہے ان سیاروں کی جو الٹے پھریں، الجوار الکنس، سیدھے چلیں ٹھہر جائیں۔ ان سیاروں کا یہ طریقہ، کبھی الٹے چلتے ہیں، کبھی چلتے رہتے ہیں، کبھی تھم جاتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب پیٹھ دے، یعنی رات کی قسم کہ جب پیٹھ دے، یعنی جب اس کی تاریکی ختم ہونے لگے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے، یعنی جب صبح آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جائے۔ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ ایک عزت والے رسول کا قول ہے، یعنی رسول کا پڑھنا ہے یا مراد، اور عزت والے رسول سے مراد جبریل امین ہیں۔ یہ کفار کا رد ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اپنے پاس سے معاذ اللہ گھڑ کر کلام لے آئے ہیں۔ بعض یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ اہل کتاب سے ملتے ہیں، ان سے یہ کلام لکھوا کر لاتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا اور اتنی قسمیں یاد فرما کے ارشاد فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن عظیم ایک عزت والے قاصد کا پڑھنا ہے، یعنی جبریل امین کا پڑھنا ہے۔ ذی قوتن، قوت والا، عند ذی العرش مکین، اللہ تعالیٰ یعنی عرش والے کے پاس مکین ہے، مالک جو مالک عرش ہے اس کے حضور ایک عزت والا ہے، وہ ذی قوت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اس کو مقام عزت عطا فرمایا ہے۔ مطاع ثم امین، وہ وہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی فرشتے اس کو حکم مانتے ہیں۔ ثم امین، پھر وہ امانت دار بھی ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں پر وحی نازل فرماتا ہے وہ بالکل اس میں خیانت کا معاذ اللہ ارتکاب نہیں فرماتے، بلکہ بعین ہی جا کر وحی پہنچا دیتے ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے تمہارے صاحب مجنون۔ یہ بعضوں نے کفار نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی کی کہ آپ کو جنون طاری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 22ویں آیت تک ہم پہنچے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنون کی نفی فرمائی کہ بعض کفار یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، ان پہ جنون طاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی کہ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں، یہ جو کلام کرتے ہیں بہت ہی فصیح اور بلیغ کلام ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا کلام سناتے ہیں تو ایسا کلام بیان ہوتا ہے کہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، اور یقیناً یہ جنون کی علامات میں سے نہیں ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک اس نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اسے یعنی جبریل امین کو بالافق المبین، روشن کنارے پر،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف دیکھا تو جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں جبریل امین اپنی اصل شکل میں نظر آئے کہ آپ کے ہزاروں پر تھے اور بہت ہی زمین سے آسمان تک کو آپ نے بھر دیا تھا۔ تو اس کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ، اور ضرور بے شک دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی جبریل امین کو بالافق المبین، روشن کنارے پر۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ یہ نص صریح ہے اس بات پر، اس موضوع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ بخیل یہ بخل سے نکلا ہے، اور بخل کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی نعمت ہو اور وہ اس نعمت کو جہاں پر شریعت کا حکم ہے، جہاں شریعت کا تقاضا ہے، اس مقام پہ خرچ نہ کرے، تو یہ بخل ہوتا ہے، اور اس بخل کو اختیار کرنے والا بخیل کہلاتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ بخیل وہ ہے جو صاحب نعمت تو ہوتا ہے لیکن نعمت کو خرچ کرنے میں وہ کوتاہی سے کام لیتا ہے اور شرعی تقاضوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہوتا کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل ہیں، تب بھی اتنا ضرور ثابت ہوتا کہ ان نبی کے پاس علم غیب ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے علم غیب بتانے کا حکم دیا وہاں پر بتاتے نہیں ہیں۔ لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف علوم غیبیہ کی دولت سے مالا مال فرمایا گیا بلکہ اس کو بتانے کا اختیار بھی دیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات کے بارے میں کیا تصور قائم کرنا چاہیے، اس کی صفات کے بارے میں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت کے تمام احوال، پھر عذابات قبر کے جو معاملات ہیں، یہ سب پوشیدہ چیزیں ہیں۔ ہم تو ان کو نہیں جانتے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علوم غیبیہ سے مالا مال ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے اور انبیاء علیہم السلام کا عطائی ہے۔ یہ بڑا فرق ہمیشہ ذہن میں رہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بھی معلوم چیز، کوئی ایک بھی علم کی بات ذاتی ثابت کرے گا، ذاتی کا مطلب کہ بغیر اللہ کے دیے خود بخود ہے، تو وہ کافر و مشرک ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقتاً عالم الغیب ہے، وہی علم غیب جانتا ہے، ہاں پھر وہ اپنے علوم غیبیہ میں سے جتنا چاہتا ہے اپنے منتخب بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام تو آتے ہی پوشیدہ امور کی خبر دینے کے لیے ہیں، اور یہ پوشیدہ امور کی خبر ہمارے لیے ایک امتحان ہوتی ہے کہ ہمیں اس غیب پر ایمان لانا ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں، اس نبی کی بات پر یقین کر کے ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ نبیٌ جو لفظ استعمال ہوتا ہے نبی کے لیے، نبیٌ اس کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے منتخب بندوں کے لیے جو ایک صفاتی نام منتخب فرمایا یعنی نبی، وہ بھی اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ انہیں علوم غیبیہ کی دولت سے مالا مال فرمایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی خدا نخواستہ کفر و شرک کی بات نہ ہوگی کہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب عطا کیا گیا، لیکن قیودات اور شرائط کے ساتھ۔ وہی قیودات، وہی جو بڑی قید یہی ہے کہ اللہ کے علم غیب کو ذاتی مانا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو عطائی مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیب کی کوئی حد نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی حد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس حد پر مطلع نہیں ہو سکتے، تو چنانچہ جب ہم مطلع نہیں ہو سکتے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ غیر متناہی علم ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری معلومات کے اعتبار سے ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں نبی کے علم کو دیکھیں گے تو ضرور ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا علم لامتناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم متناہی ہے، اگرچہ اس کی انتہا پر ہمیں اطلاع کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا علم بہت تھوڑا سا ہے۔ اگر ہمیں اتنی ہی وسعت علمی حاصل ہوتی تو ہم امتحان کر کے بتا سکتے تھے کہ جی کتنا علم ہے کتنا نہیں، لیکن ہماری علمی وسعت تو بہت تھوڑی سی ہے۔ تو تھوڑی علمی وسعت رکھنے والا اپنے سے زیادہ علوم کے حامل کی علمی وسعت کا اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم دیا گیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ بالکل صحیح قول ہے، لیکن یہ جب ہم کہتے ہیں کوئی انتہا نہیں تو اپنے علم کے اعتبار سے کہیں گے،
کہ ہمارے علم کے مقابلے میں بھئی نبی کریم کے علم کی تو کوئی انتہا نہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے علوم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں رکھا جائے گا تو پھر یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کا علم لامتناہی ہے اور انبیاء علیہ السلام کے علم کی کوئی نہ کوئی انتہا ضرور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس پر اطلاع حاصل نہیں ہے۔